أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک 9 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کے اندر اضافے کو بیان کیا ہے جو نعمتیں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو عطا فرمائی. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے کما اخرجک ربک من بیتک، اللہ نے اپنے حبیب اور ان کی جماعت کو مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے نکالا. جہاد کے لیے اسلام کے متوالوں کو، اسلام کے چاہنے والوں کو قائم کر دینا، کھڑا کر دینا، آمادہ کر دینا، ترغیب دے دینا اور انہیں جہاد کے لیے نکال دینا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جہاد کی برکت سے اللہ ذلت اور رسوائی کو مٹا دیتے ہیں. جہاد کی برکت سے اللہ مال غنیمت عطا فرماتے ہیں. جہاد کی برکت سے اللہ نے تلواروں کے سائے میں جنت کو رکھا ہے. جہاد کی برکت سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو سیر و سیاحت کے لیے مواقع دیتے ہیں. جہاد کی برکت سے اللہ رب العزت کے بندے قریب ہو جاتے ہیں. جہاد کی برکت سے اس نعمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس نعمت کو نعمت شہادت کہتے ہیں. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی خوشی اہل جنت کو جنت میں بھی احساس دلائے گی کہ ہمیں دنیا میں پھر سے بھیجا جائے اور اس خوشی کا لمحہ، وہ فرحت اور انبساط کا لمحہ جو بوقت شہادت ہمیں حاصل ہوا وہ دوبارہ سے حاصل ہو جائے. گویا جہاد کے لیے نکلنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. پہلی نعمت یہ بیان ہوئی. دوسری نعمت یہ بیان ہوئی
کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام فرمایا، اور جب کوئی پیغمبر اپنی امت کے لیے دعا کرے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے، اور خاص الخاص جب امام الانبیاء دعا فرمائیں تو پھر وہ یقیناً دیگر انبیاء کی دعاؤں سے بھی قبولیت میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے، قبولیت کا جو استحقاق ہے۔ تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ کہ ان دعاؤں کی بدولت، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہیں دو میں سے ایک قافلے پر تمہیں فتح نصیب کروں گا، غلبہ عطا کروں گا۔ یہ تیسری نعمت تھی۔ چوتھی نعمت یہ بیان ہوئی کہ محبوب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے امداد اتارنے کا فیصلہ فرما دیا، اور یہ امداد 1000 فرشتے، دوسرے حالت کے مطابق 3000 فرشتے، تیسری حالت کے مطابق 5000 فرشتے اتارے جانے کا وعدہ ہوا۔ یہ نعمتیں پہلے بیان ہو چکی۔ اب انہی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ایسی کہ جن کو غزوہ بدر میں اللہ نے نصیب فرمایا ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ اگلی نعمت جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت خاصہ میں ڈھانپتے ہوئے اہل ایمان کو ایک ایسی نعمت بھی عطا فرمائی جو نعمت نیند کی نعمت تھی۔ کس کی نعمت تھی؟ نیند کی نعمت۔ میدان جنگ ہو، توجہ کیجیے گا، میدان جنگ ہو، یہ 313 ہوں، ان کے مقابل 3 گنا بڑھ کر 1000 ہوں، ان کے پاس 80 یا 82 تلواریں ہوں، اور مقابل کے پاس ہر بندے کے پاس تلوار ہو۔ ان میں سے جتنے بھی آئے یہ 3 لوگ ایک سواری پر بیٹھ کر آئے۔ اضافی جانور تو کیا ہونے تھے، جو سواریاں تھیں وہ بھی ایک سواری پر 3 لوگ، وہاں ایک سواری پر ایک آدمی، اور اضافی جانور بھی جو ذبح کرنے کے لیے لائے گئے۔ ان کے پاس جنگجو لوگ نہیں، ان کے پاس باقاعدہ تیر اور تلوار چلانے والے نیزہ باز اور جنگجو تھے۔ ان کے پاس لوگ نکلتے وقت نیت جہاد کی یا لڑائی کی نہیں لے کر آئے، وہ تو باقاعدہ گھر سے نکلے ہی لڑنے کے لیے تھے۔ یہاں فقر و فاقہ کی وجہ سے جسمانی طور پہ نکات اور کمزوری بالکل ظاہر تھی، اور وہاں عیاشی اور مالداری اور سرمایہ داری کی وجہ سے، عیش و عشرت کی وجہ سے فروہ جسم ہے، بظاہر ان میں کوئی لاغر پنی نہیں ہے، بظاہر ان میں کوئی دبلا پن نہیں ہے، بظاہر ان میں کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے۔ تو ان میں بظاہر کمزوریاں، ان میں بظاہر کمزوریاں نہیں۔ ان تمام حالات میں پھر خبر اور افواہ یہ بھی ہو کہ آپ کا دشمن اکیلا ہی نہیں، دشمن کے ساتھ پیچھے کمک بھی آ رہی ہے، ایسے حالات میں رات کو نیند آنا تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قدر خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں تو کون سوچ سکتا ہے کہ کوئی سوئے گا؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، نعمت دیکھیے اللہ کی، رات کو اس بے آب و گیاس جگہ پر، یا یوں سمجھ لیجئے ریتیلی جگہ پر، کہ جس کا انتخاب اس طرح ہوا کہ مشرکین پہلے آئے، انہوں نے بلند جگہ اپنے لیے لے لی نسبتاً، کیوں؟ تاکہ ہم اوپر سے ہو کر کے حملہ کریں گے تو ہمارا جو فریق مخالف ہے ہمارے حملے کی تاب نہیں لا سکے گا۔ اب حالت یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ موجود ہیں وہ جگہ نسبتاً مٹی وہاں زیادہ ہے، اور انہوں نے اس کو اس لحاظ سے پسند کیا کہ ایک تو اوپر سے حملہ کرنا آسان، دوسرا مٹی نرم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، اور تیسرا اس وجہ سے کہ وہاں پر اپنے بچھونے وغیرہ بچھانے میں انہیں کوئی تکلیف اور اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو مسلمانوں کے لیے جگہ بچی وہ نسبتاً نشیبی جگہ تھی، نچلی سطح کی جگہ تھی، ریتیلی اور نوکدار پتھروں والی جگہ تھی، اور یہاں پانی نہیں تھا، وہاں پانی بھی تھا۔ اب اس سارے فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ سوچئے کہ ایسی جگہ پر نیند کیسے آ سکتی ہے؟
لیکن پروردگار کی نعمت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے عین ان حالات میں کہ جن حالات میں بظاہر سب کچھ ناممکن تھا، بظاہر سب کچھ اسباب ان کے خلاف تھے، بظاہر حالات ان کے بالکل خلاف تھے، لیکن اللہ نے اسی جگہ پر ان کو محو استراحت کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام اور کیا، اور وہ کام کیا تھا؟ اور کیجیے گا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، ان کی جگہ ریتیلی تھی، ان کی جگہ نوکدار تھی، اللہ نے زوردار قسم کی بارش کر دی۔ اب اس بارش سے فائدہ کیا ہوا؟ بارش سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ارد گرد جو گڑھے تھے ان گڑھوں میں پانی کھڑا ہو گیا، جو ان کے جانوروں کے کام آ گیا، خود ان کے وضو وغیرہ کے لیے کام آ گیا۔ اچھا، بارش ہونے کی وجہ سے ریت اپنی جگہ پہ جم گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ریت پر پانی ڈال دیا جائے تو ریت بالکل جم جاتی ہے، مضبوط بن جاتی ہے، سیمنٹ کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب اس پر پاؤں رکھنا پاؤں کو جما دیتا ہے، اس پر چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بارش نہیں تھی، اسی ریت پہ چلنا مشکل تھا، اسی ریت پہ پاؤں گاڑنا مشکل تھے۔ اب اللہ نے بارش کر دی تو اس ریت کو اللہ نے جما دیا، یوں ان کے لیے یہ جگہ ٹھنڈی ہو گئی، جگہ مضبوط ہو گئی، پانی ان کے لیے آ گیا۔ ادھر فریق مخالف کے لیے کیا ہوا؟ مٹی تھی، جب بارش ہوئی زوردار وہ مٹی گارا بن گئی، وہ مٹی کیچڑ بن گئی۔ اب اس کیچڑ میں ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا۔ پہلے ان کے لیے چلنا دشوار تھا، ان کے لیے رہن سہن آسان تھا، اب ان کے لیے چلنا آسان، ان کے لیے چلنا مشکل۔ اللہ نے کیسے جنگ کا نقشہ بدلنے کا فیصلہ فرما دیا کہ اللہ اپنی مدد اتارتے تو کیسے اتارتے؟ یہی فرمایا کہ اللہ نے ایک نعمت یہ بھی دی، آسمان سے بارش برسائی، تمہیں نعمت نیند سے نوازا۔ پھر جب بارش ہوئی تو بارش کے فائدے بیان ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ بیان ہوا کہ تمہیں اللہ نے ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرما دی۔ دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُثَبِّتَ، کہ تمہیں ثابت قدمی نصیب کر دی، ثابت قدمی نصیب کر دی۔ اور یہ ثابت قدمی دونوں طرح کی ہے۔ ثابت قدمی یہاں پر اس طرح بھی ہے کہ آپ کے دل میں جو کسی قسم کا وسوسہ تھا اس وسوسے کو ختم کر دی، ثابت قدمی ہو گئی، پاؤں آپ کے جما دیے۔ اور شیطان کے جو وسوسے ہیں انہیں بھی اللہ نے دور کروا دیا کہ پہلے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ ہم تو نہتے رہ گئے، ہم تو کمزور رہ گئے، ہمارے پاس تو جگہ ہی بڑی کمزور ہے، ہم تو ضرور شکست کھا جائیں گے۔ ان سارے وسوسوں کو جو پیدا ہو سکتے تھے اللہ نے نکال دیا۔ اور پھر بارش کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کی برکت سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب کیا، اور تمہارے دشمن اور تمہارے مقابل اور فریق مخالف کے دل میں اللہ نے رعب اور دبدبہ بٹھا دیا۔ یہ نعمتیں اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ اب دیکھیے جی، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اذ یغشیکم الناس، یہاں سے پڑھنا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ صوبیدار صاحب بھائی کی ہیلپ کیجیے، گزرا آیات نکال کے دے دیجیے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ میں نے کہا جنگ کے میدان میں ہو، جنگ کا میدان ہو، حالات بھی ایسے ہوں تو نیند آنا تو مشکل ہی نہیں، بظاہر ناممکن ہے، لیکن اللہ نے نیند طاری کر دی۔ اس نیند کی فائدے کیا ہوئے؟ وقتی طور پہ سارا ذہن کے اندر سے بوجھ اور وہ غبار اور وہ ساری چیزیں نکال دی، اطمینان کر دیا، سکون نصیب کر دیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ لمبا سفر کر کے آئیں، نیند نہ ہو تو آپ کے لیے اپنی روٹین کا کام کرنا بھی، معمول کا کام کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ معمول کے کام کی حالت یہ ہے، اور یہاں تو معاملہ جنگ کا ہے، اور جنگ بھی وہ نہیں کہ اپنی بیرکوں میں چھپ کر کے، اپنی چھاونیوں میں رہ کر کے، یا اپنی چوکیوں میں بیٹھ کر کے گن صرف باہر نکال دی جائے اور اندر سے
صرف انگلی سے ٹریکر دبایا جائے یہ نہیں، گولا آپ کسی آلے میں ڈال کر کے پھینک دیں دشمن کی طرف، یہ نہیں. یہاں تو جنگ کی کیفیت کیا ہے؟ دو بدو آنا ہے، حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا، پہل کرنے والا آئے میدان میں. وہاں تو دو بدو لڑائی ہوتی تھی آمنے سامنے. اب سفر کی تھکاوٹ بھی ہو، نیند بھی نہ آ رہی ہو، تو پھر ایسی حالت میں عام کام کرنا مشکل ہوتا ہے چاہے کہ جنگ کرنا. اللہ نے نیند کی نعمت اس لیے دی تاکہ رات کو آرام کریں، تھکاوٹ دور ہو اور صبح کے لیے بالکل چست اور مستعد ہو جائے. بارش بھی کر دی، نیند بھی دے دی، اور ادھر جو نیند آ رہی تھی بارش کی وجہ سے وہ چلی گئی، ہوائیاں اڑ گئیں، اطمینان انہیں تھا، اللہ نے بے اطمینانی میں پیدا رکھ دیا. یہ بے سکونی میں تھے، اللہ نے سکون پیدا کر دیا. کتنا فرق ہے، یہ ہے فرق خدائی فیصلوں کا. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک تدبیر وہ ہے جو انسان کرتا ہے اور دوسری تدبیر وہ ہے جو رحمان کر رہا ہے. دیکھیے جی فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا. یہ پانی برسا کر فائدہ کیا دیا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے گی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو؟ اصحاب رسول کو. اور کیجیے گا جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اصحاب رسول کو کہا جا رہا ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. اب وہ ایک آیت ہے جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے شیطانی وسوسوں کو، شیطانی حملوں کو، شیطانی گرد و غبار کو ہٹا دے، اور ویطہرکم تطہیرا، تمہیں پاکیزہ کر دے. ہے نہیں یہ آیت کریمہ ہے نا جی. اس کے لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مصداق بھی اولین ازواج مطہرات ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تناظر میں اہل بیت کی اس جماعت کے اندر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو اس میں شامل کیا. یہ اہل بیت میں ہمارے نزدیک اللہ کے رسول نے شامل کیے، ورنہ اہل بیت کا اصل اطلاق ازواج مطہرات پہ تھا. لیکن یہ اس وقت میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر فرض کیجئے کوئی کہتا ہے کہ نہیں اہل بیت سے مراد وہی شخصیات ہیں اور یہ انہی کی صفت ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کہا کہ تم سے اللہ نے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دیا اور تمہیں پاک کر دیا، اگر ان کے لیے بھی ہو تو تب بھی سنیے، پھر یہ صرف ان کی تخصیص تو نہ ہوئی، یہ صرف ان کی تخصیص تو نہ ہوئی، یہ تو 313 صحابہ کے لیے بھی اللہ وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کیا؟ دیکھیے مَا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا کیوں؟ تاکہ تمہیں پاک کر دے. وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا، تمہیں اللہ پاک کر رہا ہے، کرتا ہے. وَلِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ، تاکید کے لیے یہاں تاکید کے ساتھ ہے کہ تاکہ اللہ تمہیں پاک کر دے. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، وہاں پر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. رجس اور رجز شیطان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، شیطانی وسوسے، شیطانی حملے. یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں اللہ چاہتے یہ ہے اس بارش کے ذریعے سے کہ تمہارے دلوں میں موجود جو شیطانی وسوسے ہیں یا جو آ سکتے تھے ان کو اللہ نکال دے، ان کو اللہ نکال دے. یہی جملہ وہاں پر بھی کہا گیا، یہی جملہ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مقام اونچا ہے، لیکن ہم لوگوں نے ان کے اندر تفریق کر دی، ہم لوگوں نے ان میں تفریق کر دی، ورنہ اللہ نے دونوں کا مقام بلند رکھا ہے، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ در والے ہوں، چاہے وہ جماعت صحابہ ہو، چاہے وہ اہل بیت رسول ہوں، تلمیذان رسول ہوں، شاگردان رسول ہوں، یا پھر اہل بیت آل رسول ہوں، سب ہمارے نزدیک مقدس، محترم اور مکرم ہیں. وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تیسری بات بارش کا فائدہ فرمایا تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. بھائی دلوں کی مضبوطی بارش سے کیسے ہوئی؟ دیکھیے جب انہیں ان کی جگہوں میں قرار مل گیا، جب ان کے دشمن کو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے اندر تو افراتفری پھیل گئی اور ان کو سکون مل گیا، تو دل تو مضبوط ہونا ہی ہے نا. ذرا دیکھیے گا
دلوں کی کمزوری انسان کو بے بس، مجبور اور کم ہمت بنا کر کے بڑی سے بڑی جماعت کو، بڑے سے بڑے طاقتور گروہ کو وہ کیا کر دیتی ہے؟ پس پا کر دیتی ہے۔ دلوں کی کمزوری، انسان شکست کھاتا ہی دلی کمزوری سے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھیے دو آدمی آپس میں کسی وجہ سے جھگڑ رہے ہوں، یا پہلوان آپ کہہ لیں، چھوڑیں، دو پہلوان لڑ رہے ہوں۔ اب ایک پہلوان وہ ہے کہ جس کو پورا حال ارد گرد کے سارے لوگ شاباش، زندہ باد، ویری گڈ، ہاں جی، اور تم ہی جیتو گے فلانا، ہاں جی جیتے گا بھائی، جیتے گا فلانا، یہ نعرے لگ رہے ہیں اس کے لیے، ایک تو وہ، اور دوسرا بیچارہ مسکین غریب جس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جس کے لیے نعرہ لگانے والا کوئی نہ، وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، ان نعروں کے اور ان حوصلوں کے جواب میں وہ پست ہو جائے گا، پس ہمت ہو جائے گا، اور جس کے لیے نعرے لگ رہے ہیں، جس کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، اس کی ہمت بندھے گی، اور وہ کمزور ہونے کے باوجود بھی دوسرے پر غالب آ جائے گا۔ اصل غلبہ اس کا نہیں ہے، اصل غلبہ ہے کس کا؟ حوصلہ افزائی کا۔ اسی لیے کہتے ہیں حوصلہ افزائی بہت بڑی طاقت ہے۔ حوصلہ افزائی کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہاری طاقت بظاہر کمزور، تمہارے افراد بظاہر تھوڑے، تمہارے پاس اسلحہ ساز و سامان بظاہر کم، لیکن ہم نے بارش کر کے تمہارے دلوں میں پہلی بات یہ بٹھا دی کہ دیکھو جو انہونی تھی اللہ نے کر دی، انہونی اللہ نے کر دی، اپنی مدد کا جو وعدہ اللہ نے کیا تھا اس کی پہل کر دی ہے کہ بے سر و سامانی میں تمہیں سامان مہیا کرنا شروع کر دیا ہے، پانی نہیں تھا پانی دے دیا، جگہ کمزور تھی جگہ کو مضبوط بنا دیا۔ اب یہ چیزیں انسان کے اندر حوصلہ افزائی حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس بارش اور اس نیند کی برکت سے تمہارے دل مضبوط ہو گئے، بارش اور نیند کی برکت سے تمہارے دل۔ اگلی بات فرمایا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں بھی جمائے رکھے، پاؤں تمہارے جم گئے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا پاؤں کیسے جم گئے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور نعمت فرمایا اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، فرشتوں کی طرف وہی کی کیا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ جا کر کے اہل ایمان کی ثابت قدمی کا ذریعہ بنو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ حوصلہ افزائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی دل میں مضبوط، دلوں میں جو ہے وہ ایک القاء کر دیتے، بات دل میں ڈال دیتے اور ان کے دل خود مضبوط ہو جاتے۔ جواب یہ ہے کہ فطرت انسانی کیا تقاضا تھا؟ فطرت انسانی ہے نا کہ جب انسان کو کوئی شاباشی دینے والا ہو، کوئی ہلہ شیری دینے والا ہو، اس کو یقین آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ اب اللہ نے پہلے تو وعدہ کر دیا کہ میں تمہیں دو گروہ میں سے ایک گروہ پر غلبہ دوں گا، یہ پہلی بات۔ پھر بارش اور نیند کی نعمت سے دل مضبوط کر دیے، پھر ساتھ ہی فرشتوں کو کہہ دیا کہ جاؤ جا کر کے مضبوطی کا سبب بنو، حوصلہ افزائی پیدا کرو۔ اب فرشتے جب آئے تو وہ فرشتے اترتے ہوئے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سفید عمامے، زریں پہنی ہوئی، سفید لباس، ہاں جی، اور اس حالت میں جب فرشتوں کو آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھا تو حوصلے تو بڑھنے ہی تھے، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ حوصلے ایسے نہیں فرشتے اترتے، فضائے بدر پیدا کریں، پہلے فضا پیدا کرنی پڑے گی۔ التکبیر تحت السریر سے چارپائی کے نیچے لیٹ کر نعرہ تکبیر لگا دینے سے فرشتے نہیں اترا کرتے، پھر ڈانگیں پڑتی ہیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ ایک اور نعمت ہے۔ پہلی نعمتیں تو خود ڈائریکٹ اہل ایمان کو دی نا، اب ایک اور نعمت ہے جو نعمت کافروں کے حق میں عذاب ہے اور مومنوں کے حق میں کیا ہو گئی؟ نعمت ہو گئی۔ کیسی؟ فرمایا میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہوں، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر تمہارا دل چاہے تو تم ان کے سر پر مار کرو، یعنی ان کے سروں کو اڑاؤ، اور وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پر ضرب مارو، پور اس کو کہتے ہیں۔ تو جو بھائی اس کی یہ جو جملہ ہے، اس جملے کی ذرا تفہیم پیدا کیجیے۔ قرآن پاک نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ عنقریب کفار کے دل میں تمہارا، فرشتوں کا اور خود اپنا
اتنا رعب اور ہیبت اور دبدبہ بٹھا دوں گا کہ وہ ان قریب بہت جلد تمہارے نرغے میں آ جائیں گے. کیا آ جائیں گے؟ تمہارے قبضے میں، تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گے. جب وہ تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گے نا، اب تمہاری مرضی ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹو ان کو. گردن کاٹنا چاہو گردن کاٹ دینا، پوروں پہ مارنا چاہو، یعنی پوروں پہ مارنا ایک انتہائی، دیکھیے کتنی باریکی سے بات کی گئی ہے. جنگ میں کوئی پوروں پہ نہیں مار سکتا. یہ بتایا گیا کہ عنقریب تمہیں پوری طرح ان پر غالب کر دیں گے، پھر انہیں پکڑ کر ان کی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دینا تب بھی تمہاری مرضی، گردنوں کو کاٹ دینا تب بھی تمہاری مرضی، یعنی تم ان کے سروں کو اڑا دینا تب تمہاری مرضی. جیسے مارنا چاہو تم مار سکو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پوری طرح غلبہ ان پر آ جائے گا. اور یہ غلبہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں میں رعب اور دبدبہ اٹھا دیا. اور پھر ہوا بھی. آپ دیکھیے نا، مکہ کا سب سے بڑا جو اپنے آپ کو سردار کہلاتا تھا، جو اس جنگ کا سالار تھا، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اسے مارنے والے کون ہیں؟ اندازہ کیجیے اللہ کی شان کا. خدا کی قسم، اللہ غرور کو، تکبر کو، نخوت کو کیسے توڑتے ہیں. آپ دیکھیے وہ معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 اور 11 سال کے، یہ 11 اور 13 سال کے بچے، نابالغ بچے، انہوں نے اس دشمن خدا کو تیر مار کر کے تلوار سے اس کو گرا دیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا. اب جب وہ گرا اس پہ پوری طرح قبضہ کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کفر کے دل میں رعب اور دبدبہ بٹھا دے. ورنہ اتنا بڑا سردار بچوں سے بڑا مغلوب ہوگا؟ یہ ہے رعب اور دبدبہ کہ کیسے اللہ نے اس کے دل میں خوف اور دبدبہ بٹھا دیا. اور پھر جب وہ نیچے گر گیا تو اب اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. دور سے نہیں مارا جا رہا، ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. یہ بات ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. گردنیں اڑاؤ، ان کے پور پہ حملہ کرو. اب تمہیں مکمل طور پہ اجازت ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اچھا، یہ سزائیں ان کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ ایسا ان کے ساتھ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کی بھی وجہ بیان فرما دی. کوئی یہ نہ کہے کہ نعوذ باللہ اسلام تو بڑا وحشیانہ مذہب ہے اور یہ دیکھو کیسے انسانوں کو جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، ذبح گاجر مولی کی طرح جو ہے ان کو کاٹ رہے ہیں. نہ سنیے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. اسلام تو ان کے کیے کی سزا دے رہا ہے. 14 سال تک جو ظلم انہوں نے کیے ہیں، اسلام تو اس کی سزا کے طور پہ بنیاد ڈال رہا ہے. اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی جو نقد سزا ہے نا وہ یہ ہے، اصل سزا یہ نہیں، اصل سزا تو کچھ اور ہے. اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے. یہ جملہ بڑا سخت ہے. یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. صرف کافروں کے لیے. ہم مسلمان بھی اس جملے کو اپنے لیے سمجھیں. مخالفت 2 طرح کی ہے نا جی. ایک مخالفت وہ ہے جو لفظی ہے اور ایک مخالفت وہ ہے جو عملی ہے. کفار نے کفر ان کو کافر کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے لفظی طور پہ انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. مسلمانوں نے لفظی انکار نہیں کیا، لفظی طور پہ اقرار کیا ہے، لیکن عملاً بہت سارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طریقے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے، جس طرح لفظی مخالفت کی سزا ہے تو عملی مخالفت کی بھی سزا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوا. یہ نقد مزہ ہے، یہ نقد سزا ہے جس کا مزہ تم چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. فرمایا یہ مزہ تو یہاں ہے، اس کو چکھو. اور یہ بھی بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ کافروں کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. آیت نمبر 13 تک، 10 سے 13 تک اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ کرام پر غزوہ بدر میں نازل ہونے والی رحمتوں کا ذکر فرمایا، نعمتوں کا ذکر فرمایا. خاص طور پہ 2 نعمتیں. ایک
جنگ کی رات کو نیند آنا، اور دوسرا بارش کا ہونا۔ پھر یہ بارش جو ہوئی اس کے فوائد بیان کیے، 4 فائدے، یہ سب کچھ بیان کر کے فرمایا کہ کافروں کے دل میں رعب ڈالا، تمہارے دل میں اطمینان پیدا کیا، تمہیں سکون نصیب فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے، تو جو بھی نافرمان ہوگا اس کو ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب آیت نمبر 14 میں اہل اسلام کو جنگ کے حوالے سے کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اہل اسلام کو جنگ کے حوالے سے جی آیت نمبر 15 سے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اس میں اللہ تبارک و تعالی جنگ کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آداب کی طرف جائیں یا اس ادب کی طرف جائیں جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، پہلے یہ سمجھیے کہ جنگ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جنگ کرنے کے اعتبار سے، جنگ لڑنے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ ایک میدان میں آمنے سامنے دو بدو ہو کر کے لڑنا، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن پر چھپ کر کے وار کی جائے۔ اس کو آپ گوریلا جنگ بھی کہتے ہیں، چھاپا مار کارروائی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو چھاپا مار کارروائی ہے یا گوریلا جنگ ہے، یہ آج کی ایجاد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں لوگ کرتے رہے۔ غزوہ بدر سے پہلے ایک جماعت صحابہ کرام کی ایسی بھی تھی جس کو بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں، اس ایک جنگ کو بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ وہ ایسی ہی تھی کہ چھپ کر کے کچھ لوگوں نے کفار کو نقصان پہنچایا۔ چھاپا مار کارروائی ہوتی کیا ہے؟ چھاپا مار کارروائی یہ ہوتی ہے کہ 2 4 5 10 20 50 لوگ مل کر کے دشمن کے اڈوں پر یا دشمن کے قافلے پر یا دشمن کے کسی تجارتی جماعت اور دستے پر کارروائی کرے، چھپ کر کے، پتھروں کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے، یا اس دور کے اعتبار سے جس دور میں انسان جی رہے ہیں اس کے اعتبار سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، بم بلاسٹ کرتے کچھ مار کر کے بھاگ جائے۔ انہیں جانی نقصان پہنچانا مقصود ہو، انہیں مالی نقصان پہنچانا مقصود ہو، اسے کہتے ہیں گوریلا وار، اسے کہتے ہیں چھاپا مار کارروائی۔ اس میں دشمن کے سامنے نہیں آیا جاتا، دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے چھپ کر۔ یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو افغانستان کے اندر جنگ ہوئی، اس میں دونوں طریقے تھے۔ سامنے آ کر کے بھی جنگ ہوئی، لیکن سامنے سے زیادہ پہاڑوں میں چھپ چھپ کر کے مجاہدین نے جو سوویت یونین کو جو نقصان پہنچایا، رشیا کو جو نقصان پہنچایا، وہ پہاڑوں میں چھپ کر کے تھا۔ اس کے بعد نیٹو افواج کو جو نقصان پہنچایا گیا وہ بھی پہاڑوں کے اندر، دروں کے اندر چھپ کر کے تھا۔ آپ فلسطین کی تاریخ اٹھا لیجئے، فلسطین کے مجاہدین آج 7 دہائیوں سے یہی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر مجاہدین یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو چھاپا مار کارروائی ہے، یہ ایک قسم کی جنگ ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے جنگ لڑنے کا۔ جنگ لڑنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں آمنے سامنے ہوا جائے، جیسا کہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، تبوک میں وغیرہ وغیرہ مجاہدین کفار کے آمنے سامنے آئے۔ یا اس کے بعد کی جو اسلحہ دوسرا استعمال ہوتا رہا، جس کو آپ بارود کہتے ہیں، بارودی جنگوں میں بھی لوگ آمنے سامنے آتے ہیں۔ ٹینک کے مقابلے میں ٹینک آ گئے، جہاز کے مقابلے میں جہاز آ گئے، یعنی کلاشنکوف کے مقابلے میں کلاشنکوف آ گئی، بارود کے مقابلے میں بارود آ گیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 قسم کی جنگیں ہیں۔ اب ادب سمجھیے جو یہاں سکھایا گیا۔ قرآن پاک نے ادب یہ سکھایا کہ جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا، جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا
اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں گنوائیں ان میں پہلے نمبر پر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز گنوائی وہ چیز کیا تھی کہ میدان جنگ میں کفر سامنے ہو، مد مقابل سامنے آ جائے، ایسے میں اٹھ اس کو پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا، یوم الزحف، جنگ کے دن میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ ہلاک کرنے والا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ اس کو برابر کا جرم قرار دیا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ اس کو برا اس لیے کہا گیا، یہ سمجھیے، یا یہ برا اس لیے ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، کافر کے مقابلے میں اسے نمبر 1 اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نمبر 2 آپ نے پڑھا ابھی پچھلی آیات میں کہ فرشتے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نمبر 3 وہ حق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، الہ کلمت اللہ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو گویا نمبر 1 اس نے اللہ کی مدد کی ناشکری کی یا اللہ کی مدد کا انکار کیا، نمبر 2 اس نے فرشتوں کی حوصلہ افزائی کو دھتکارا، اور نمبر 3 کلمہ حق کی تبلیغ اور بلندی کے لیے یہ آیا تھا، اب کلمہ حق کی بظاہر پسپائی کا اور مغلوبیت کا سبب بنے گا۔ اب کیسے سبب بنے گا؟ وہ اس لیے کہ جب 2 طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں اور ان 2 طاقتوں میں سے ایک طاقت کا فرمان روا سپہ سالار میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے، ایک بندہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو پوری فوج کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور جو فریق مخالف ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، چاہے وہ باطل ہو چاہے وہ حق ہو۔ اور اگر فرمان روا سپہ سالار نہ چھوڑے میدان لیکن فوج ساتھ دینا چھوڑ دے تو اکیلا سپہ سالار بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ صورت بھی فریق مخالف کو اپنے اوپر غلبہ دینے کا سبب بنتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب آپ میدان جنگ میں کلمت اللہ کی بلندی کے لیے جائیں، کفر کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوں، تو اس وقت اللہ کی مدد کی ناشکری نہ کریں، فرشتوں کی حوصلہ افزائی کا انکار نہ کریں، کلمت اللہ کی مغلوبیت کا سبب نہ بنیں، کیونکہ تمہارا بھاگنا دشمن کو حاوی کرنے کے مترادف ہوگا۔ بدر میں ہوا کیا؟ بدر میں یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن کی تعداد تھوڑی تھی، کافروں کو جن کی تعداد بڑھ کر تھی، لیکن دونوں میں ایک واضح فرق پیدا کر دیا، اور وہ واضح فرق کیا تھا کہ کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا اور مومنوں کے دل میں اطمینان پیدا کر دیا۔ بس اس اطمینان اور رعب کا فرق یہ ہوا کہ دشمن مغلوب ہو گیا اور اسلام جیت گیا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے میدان چھوڑ کر بھاگنے سے منع کی۔ ایک بات یہ سمجھ آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنا اگر منع ہے تو چھاپہ مار کارروائی کیوں جائز ہے؟ وہ بھی تو منع ہونے چاہیے، ظاہر ہے کارروائی کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، بم پھینکا بھاگ گئے، تیر مارے بھاگ گئے، چھپ کر کے وار کیا چھپ کے بھاگ گئے، تو یہ تو جرم ہونا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ ادب قرآن پاک نے میدان میں دو بدو لڑنے والوں کے لیے بیان کیا ہے کہ میدان میں دشمن کے مقابلے میں جب آپ سامنے آؤ لڑو تو اس وقت میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں، ورنہ چھاپہ مار کارروائی اس سے بالکل مختلف ہے۔ چھاپہ مار کارروائی کے اندر ہوتا ہی چھپ کر کے وار ہے، اسی لیے قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا زحفن، یعنی آمنے سامنے، مطلقاً لڑائی نہیں، آمنے سامنے جب جنگ ہو اس میں میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں جائز ہے۔ اچھا، ایک صورت ایسی بھی ہے کہ جب بھاگنا جائز ہے، پیٹھ دکھانا جائز ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ پلٹنا، جپٹنا،
झपट कर पलटना या पलट कर झपटना, ठीक है, पलटना, झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने के हैं ये बहाने। ये अगर मैदान में लोग जंग के लिए आए हुए हैं और दुश्मन को थोड़ा धोखा देने के लिए या ताज़ा दम होने के लिए या कुमक पाने के लिए, हासिल करने के लिए, या पीछे से असलहा हासिल करने के लिए थोड़ा सा मैदान को अगर कोई आदमी छोड़ देता है, ये मुसलमानों का दस्ता मैदान छोड़ देता है सिर्फ इस नीयत से कि पलट कर हमला करेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि दुश्मन थोड़ा सा जो है वो आज़ाद हो जाए कि जनाब हमारा दुश्मन तो भाग गया, अब हम जो है वो रिलैक्स हो जाएं। जैसे ही वो रिलैक्स हो आप अचानक हमला कर दें, अगर ये नीयत है, पलटने झपटने की नीयत है, तो फिर याद रखिए कि ये शरीयत मुताहरा में न सिर्फ जायज़ है बल्कि मतलूब भी है, क्योंकि इसका मकसद भी दुश्मन को मगलूब करना है। तो ये सूरत जायज़ है, हाँ, ये सूरत करना जायज़ है, ये भागना नहीं है। भागना उसको कहते हैं कि आप मैदान छोड़ के भाग जाएं, वापस आने की नीयत ना हो। एक सूरत और वो सूरत ये है कि आप देखते हैं कि आपका मद्दे मुकाबिल तादाद में बहुत ज़्यादा है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप एक हैं और वो 5-10 के, यानी आपके तनासब में वो 5-10 है, आप 100 हैं वो 500-600 हैं, आप 1000 हैं वो 5-10 हज़ार हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप वक्ती तौर पर ये समझते हैं कि नहीं आज मुकाबला नहीं करना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ता महीना 2 महीने के बाद हम मुकाबला करेंगे, आज मुकाबला नहीं करते, और आप मैदान छोड़ करके पीछे हो जाते हैं, तो ये भी ममनू नहीं है, ये भी ममनू नहीं है। हाँ, अफजल नहीं, ये सूरत अफजल नहीं है। वो पहले वाली सूरत तो ठीक है, लेकिन ये सूरत अफजल नहीं है। क्यों? इसलिए कि वक्ती तौर पर यहाँ पर भी कुफ्र को गलबा हो जाता है, इसलिए ये अफजल नहीं। अफजल सूरत ये थी कि आप मैदान में कूदते लड़ते, और वो सहाबा किराम की तारीख हमारे सामने होनी चाहिए, जंग कादसिया हो या दूसरी मैदान, वहाँ पर एक के मुकाबले में बसा औकात 1000 भी हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि 3000 थे एक तरफ और दूसरी तरफ 3 लाख की फौज थी, तो एक के मुकाबले में 1000 हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 3000 को 3 लाख पर फतह दी। कैसे? कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के सिपा सलार को हिकमत, तदब्बर और ये फ़हम व फ़रासत ऐसी नसीब फरमाई कि उन्होंने उन 3000 की तकसीम इस तरह की कि दुश्मन समझा कि पता नहीं कितनी बड़ी फौज है। उन्होंने 1200 को मैदान में लड़वाया और कहा कि अपना दोपहर सूरज ढलने तक हमने बस उनको छेड़छाड़ी करते रहना है, उनको भगाना है, फिर वापस अपने पीछे दौड़ाना है और यूँ दौड़ा करके उनको सताना है। जब वो अच्छी तरह सताए जाएंगे, सूरज तुलू गुरु अपना ज़वाल की तरफ चला जाएगा, तो अचानक वो जो बाकी 1800 हैं वो 3 हिस्सों में, 600 इधर से, 600 इधर से, 600 पीछे से हमारे साथ होकर के शाना बचाना अचानक हमला करेंगे, और यूं अचानक हमले से उनके हवास बाख्ता हो जाएंगे और वो मैदान छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही कुछ हुआ। ये सिपा सलार कौन थे? ये हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसा होता है कि जंग में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ लोगों ने की हैं, लेकिन अपने ईमानी जज्बे की बुनियाद पर। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे अंदर वो क़ुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये कहानियाँ हैं, हमें लगता है कि शायद ये झूठी बातें हैं, हमें लगता है कि शायद ये बनाए हुए किस्से हैं, हमें लगता है कि शायद ये नामुमकिन आदमी से। नामुमकिन नहीं है मुमकिन। अल्लाह ने इसको कुरान पाक में यहाँ बयान किया है, मुमकिन है। और ऐसी चीज़ें मुमकिन हैं कि जो तुम्हें बज़ाहिर असबाब से मावरा नजर आती हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। ठीक है जी, अब आयत करीमा देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, ये अदब है। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। अल्लाहु अकबर। फरमाया, जो शख्स जंग के रोज़ उस सूरत के सिवा या इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, किनारे किनारे चलने से मुराद ये जैसे मैंने अर्ज़ किया, थोड़ा पीछे हट गया, फिर पलटा, फिर पीछे हटा, फिर पलटा,
مقصد کیا ہے کہ تازہ دم ہونا، مقصد کیا ہے کہ کچھ ریسٹ کرنا، آرام کرنا، اور آرام کر کے دشمن پر حملہ کرنا۔ اگر یہ مقصد ہے، یا پھر او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہتا ہے، کمک پانا چاہتا ہے، مزید جو ہے وہ کوئی ایڈ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ تعاون پانا چاہتا ہے، اگر ایسی صورت ہے، یہ دو صورتیں ہیں، تو پھر تو پیٹھ دکھانا یعنی میدان سے باہر نکلنا جائز۔ لیکن اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، جس نے پیٹھ دکھائی فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گیا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں جس کو ہم ناممکن کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کی مثال دی ہے، فرمایا کہ میدان جنگ ہے، میدان بدر، اس کی مثال دی ہے کہ میدان بدر میں مسلمانوں کو جو فتح ملی ہے اس کے 3 اسباب تھے، فتح کے 3 اسباب تھے۔ ایک سبب پہلا، اللہ نے فرشتے اتارنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا، اطمینان بخش دیا، ایک سبب تو یہ ہوا، وعدہ ہو گیا۔ دوسرا، فرشتے اتار دیے فزیکلی، عملی طور پر فرشتے آ گئے، یہ دوسرا سبب بنا کامیابی کا۔ اور کامیابی کا ایک تیسرا سبب ہے جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی جب ابتدا ہو گئی، پہلے کافر کے مقابلے میں سیدنا علی المرتضیٰ نکلے، اسے واصل جہنم کر دیا، دوسرے کے مقابلے دوسرا آیا اسے بھی واصل جہنم کیا، تیسرا آیا اسے بھی واصل جہنم کیا، اس کے بعد نفیر عام ہو گیا، عمومی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اس زمانے میں جنگیں ایسی ہوتی تھیں، پہلے ایک بہادر نکلتا تھا، ہے میرے مقابلے میں کوئی تو آ جائے، وہ نکلتا، لڑائی ہوتی، لڑائی میں ایک زیر ہو جاتا، جو بھی زیر ہوتا، دوسری طرف سے جس کی طرف سے زیر ہوتا تھا وہ کہتا تھا چلو ہماری طرف سے یہ دوسرا آ گیا، ہے کوئی مقابلے میں، یہی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تب کوئی اور آنا چاہتا ہے، تب 1 2 3 اس طرح کر کے اس کے بعد پھر نفیر عام ہوتا تھا، عام جنگ ہوتی تھی۔ اب جب عام جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی نگاہوں میں انہیں دکھلایا کہ سفید عمامے، سفید لباس میں ملبوس قوتیں اور طاقتیں، نورانی چہرے اوپر سے اتر رہے ہیں، اور وہ جیسے تلوار چلاتے ہیں کافروں کی گردنیں گرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک سبب تو یہ تھا کامیابی کا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کا دل جو کہ مضبوط تھا۔ تیسرا سبب یہاں پر جو بیان ہوا کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی یہ ہوا کہ آپ زمین سے مٹی اٹھائیے، ریت اٹھائیے، یہ ریت اٹھا کر کے آپ پھینک دیجیے۔ بالکل ویسا ہی منظر ہے، توجہ، ویسا ہی منظر ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال پہلے اپنے گھر میں کفار کے محاصرے میں تھے تو حکم الہی ہوا کہ محبوب آپ باہر نکلیے، مٹی یوں باہر پھینک دیجئے۔ مٹی پھینکنا آپ کا کام ہے، کافروں کی آنکھوں میں اس مٹی کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، اب وہ مٹی سارے کافروں کے آنکھوں میں چلی گئی۔ تو تھوڑا تصور کیجئے، آپ میں سے کوئی آدمی تصور کرے کہ میں اگر ایک مٹھی مٹی کی اٹھاؤں یوں کر کے پھینکوں تو کیا یقین ہے کہ سب کی آنکھوں میں چلی جائے گی؟ نہیں، ہو سکتا ہے 2-4 کی آنکھوں میں جائے، باقیوں کی آنکھوں میں نہ جائے۔ ظاہر ہے جب آپ ایسے کر کے پھینکیں گے تو اس طرف والے ہوشیار ہو جائیں گے اور اپنی آنکھیں بند کر دیں گے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ حکم ہوا آپ مٹی پھینکیے، آپ علیہ السلام نے مٹی یوں کر کے پھینک دی، نہ دائیں کو پھینکی نہ بائیں کو پھینکی، سیدھی کر کے پھینک دی۔ اب وہ مٹی ہواؤں کو دیا جانے والا حکم کہ اس مٹی کے ذرات کو لے کر کے ایک ایک کافر کی آنکھ تک پہنچاؤ، آنکھ بند بھی نہ ہو، وہ مٹی آنکھ کے اندر بھی چلی جائے اور کافر اپنی آنکھیں ملتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس منظر کو دیکھ کر کے ہنسی خوشی نکل آئے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی حکم ہوا کہ آپ مٹی پھینک دیجئے، آپ نے ریت پھینکی اور اب وہ 1000 کے قریب لوگ، ان میں سے بیشتر لوگوں کی آنکھوں میں یہ ریت چلی گئی۔ اب وہ آنکھوں کو مل رہے ہیں اور ادھر صحابہ کرام جو کمزور تھے
اسلحہ بھی تھوڑا تھا، ساز و سامان بھی کم، لیکن ان کا وار ان پر چل رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بظاہر لڑ کوئی رہا تھا لیکن طاقت کسی اور کی تھی، لڑ کوئی رہا ہے لیکن لڑوا کوئی اور رہا تھا، چلا ہاتھ کوئی اور رہا ہے لیکن طاقت پیچھے سے کوئی اور استعمال کر رہا ہے۔ اسے بیان کیا گیا یہاں پر کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ سنو اہل ایمان، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ بات سمجھ نے، تلوار تو چلی صحابہ کی، ہاتھ تو استعمال ہوئے صحابہ کے، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ کام ہم نے کیا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بظاہر عمل تمہارا تھا لیکن تمہارے اس عمل کو نتیجہ خیز بنانا ہمارا کام تھا۔ یہ نتیجے کی طرف اشارہ ہے۔ ابتدا صحابہ کرام سے ہو رہی ہے، فعل کی نفی نہیں ہے، فعل کے نتیجے کی نفی ہے۔ ورنہ کوئی آدمی کہہ دے گا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے کیسے نفی کر دی، حالانکہ صحابہ کرام نے تلواریں چلائی ہیں، صحابہ کرام نے قتل کیا ہے، معاذ اور محفظ نے ابو جہل کو گرایا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے اس کو کاٹا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں فعل کی نفی نہیں ہے، نتیجے کی نفی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کھیتی کو اگایا ہے، یہ کھیتی اللہ کی پیدا کردہ ہے، تو اب اس میں انسان کے عمل کی نفی نہیں ہے، انسان نے عمل کیا ہے، کاشتکاری کی ہے، زراعت کا عمل کیا ہے، بیج ڈالا ہے اور اسی طریقے سے کھاد وغیرہ استعمال کی ہے، پانی سے اس کو سینچا ہے، یہ سب کچھ انسان نے کیا ہے، لیکن نتیجہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ تو نتیجے کے اعتبار سے فرمایا گیا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا، تم 313 وہ 1000، تم کمزور وہ طاقتور، تم تھوڑے وہ زیادہ، تمہارے پاس مال نہیں ان کے پاس مال، لیکن اللہ نے نتیجہ اموال پہ نہیں رکھا، نتیجہ تعداد پہ نہیں رکھا، نتیجہ طاقت پہ نہیں رکھا، اللہ نے نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ دیکھیے طاقت کیا ہے؟ طاقت یہ ہے، نمرود طاقت ہے اور اس کے پاس لاؤ لشکر ہے، آگ کا ایندھن ہے، بھڑکتے شعلے ہیں، ایک شخص ہے اسے اٹھا کر کے اس میں ڈالا گیا ہے، یہ طاقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ طاقت ہے، یہ اسباب ہے۔ ان سب کے باوجود، اس سب طاقت کے باوجود، سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں۔ نتیجہ ان کے ہاتھ میں کیا ہوا کہ جب آگ ختم ہو گئی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی گندا نہیں ہوا۔ طاقت ہے فرعون کی، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی دریا سے پار ہو جاتے ہیں جس دریا میں لمحے بعد فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ طاقت، سبب، دولت، مال، یہ ساری چیزیں نتیجہ نہیں پیدا کرتی، نتیجہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ اے مسلمانوں، تم جب مار رہے تھے تو تم نہیں مار رہے تھے، تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اور اسی بات کو حضور کی طرف بھی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب، جس وقت آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، جو مٹی پھینک رہے تھے آپ، تو آپ یعنی دیکھیں دونوں باتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ مٹی آپ پھینک رہے تھے لیکن حقیقت میں آپ نہیں پھینک رہے تھے۔ مطلب کیا کہ مٹی کے پھینکنے کا عمل یا ریت کے پھینکنے کا عمل آپ نے کیا تو صحیح، لیکن اس کو نتیجہ خیز آپ نے نہیں بنایا۔ نتیجہ خیز کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ولیکن اللہ رما، اللہ اکبر، بلکہ اللہ نے ہی پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ یہ اللہ نے احسانات کیے تاکہ مومنوں کو آزمائے کہ آیا مومن ان سب کے باوجود، ان سب کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام اس غزوہ بدر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے، اپنے لیے خیر کا باعث سمجھتے تھے، نجات کا سبب سمجھتے تھے۔ شکر کی انتہا تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمائے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ تدبیر کیا تھی؟ سنیے، اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے
کافر اپنی طرف سے پوری پلاننگ کر کے آئے تھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، آگے کچھ آیات کے بعد آیت آ رہی ہے کہ اگر آپ سچے ہیں، حضور علیہ السلام سے یہ کہا کرتے تھے، اگر سچے ہیں یا دعا کرتے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ لوگ سچے ہیں، یہ جو بات کرتے ہیں یہ سچے ہیں، تو پھر ایسے کر کے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. یہ جرت کیا کرتے. بالکل اس جنگ میں بھی آتے ہوئے ان کی حالت یہ تھی کہ یہ بے باک ہو گئے تھے. اپنی طاقت کو دیکھ کر کے، اپنی قوت کو دیکھ کر کے یہ یوں سمجھ لی کہ نشے میں آ گئے، غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے کہ آج تو صفحہ ہستی سے، کیونکہ تعداد تو وہ بھی جانتے تھے مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے، مالی قوت کو بھی جانتے تھے، ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. اب وہ راستے میں آ رہے تھے اور آتے ہوئے گنگنا رہے تھے کہ آج ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے دھول چٹائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ بڑی بڑی باتیں. جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو جادوگر بلائے، تو جب جادوگر آمادگی کا اظہار کر گئے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تو فرعون خود بھی اور جادوگر بھی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. ہم تو مٹا دیں گے، یہ اکیلا آدمی ہم سے کیا مقابلہ کرے گا، یہ کر دے گا، وہ ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی. لیکن کیا ہوا، جب میدان میں وہ اکیلے ہی آدمی کا اژدہا سارے سپولوں کو نگل گیا، انگشت بدل نہ ہوئے. یہ کیا ہوا، اب فرعون کو پینترا بدلنا پڑا. فرعون نے کہا یہ استاد شاگرد ہے، اگر سچی میں مقابلہ ہوتا تو یہ کبھی بھی ہم سے جیت نہ سکتے، لیکن یہ چونکہ پلاننگ تھی ان کی، وہ پلاننگ کے تحت انہوں نے ہمیں شکست دی ہے، اس لیے ہم ان کو اپنے دیش میں چھوڑیں گے نہیں، ہم ضرور سزا دیں گے ان کو. اب یہ دیکھیں نا پینترا بدل. بالکل اسی طرح فرعون ہے امت محمدی کا فرعون، جس کو حضور نے خود فرعون کہا. وہ کون ہے؟ ابو جہل. ابو جہل جب راستے میں قیادت کرتا ہوا آ رہا تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب ابو جہل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. کیا الفاظ؟ کہ اے اللہ، جس شخص نے یا جن لوگوں نے رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کی ہیں، اے اللہ جو فسادی ہیں، اے اللہ جو تجھے پسند نہیں ہیں، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسادی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دی ہے اور وہ باطل ہیں اور ہم حق پر ہیں. اور اس طرح کے نعرے بھی لگایا کرتا تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے. اب چونکہ اس کو گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، تو وہ کہا کرتا تھا، کہتا ہوا آ رہا تھا کہ جناب ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا اچھے کون ہیں، برے کون ہیں، اصلاح والے کون ہیں، فسادی کون ہیں، ساری دنیا کو پتہ. قرآن پاک نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. دیکھیے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے. ان کے جواب میں ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اگر تم فتح چاہتے تھے، فتح تو تمہارے سامنے آ چکی، بس فرق یہ ہے کہ تمہارے حق میں نہیں آئی. فتح آئی لیکن تمہارے حق میں نہیں آئی. تمہاری دعا قبول ہو گئی. تم نے دعا کی کہ فسادی مر جائے، مر گئے. تم نے دعا کی کہ رشتے کاٹنے والے ہلاک ہو جائیں، ہلاک ہو گئے. تم نے دعا کی کہ حق غالب آئے، باطل مغلوب ہو، تو وہ ہو گئی. فتح تو آ گئی، لیکن تمہیں نہیں ملی، وہ ان کو ملی جن کے حق میں تم نے دعا کی. تم گویا کہ اپنے لیے رہے تھے، جیسے بلعم ابن باورا کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے رہا تھا، لیکن اللہ زبان سے الفاظ کیا نکال رہے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے. یہاں دعا اس نے اپنے حق میں کی اور قبول ہو گئی جماعت صحابہ کے حق میں، کیونکہ اصل تو وہی تھے. اسی لیے فرمایا کہ اے کافرو، اگر تم دوبارہ آؤ گے تو نعود، ہم بھی دوبارہ آئیں گے. اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے. یہاں دیکھیے یہ بھی اللہ کی کمال معیت کی طرف اشارہ ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. ہاں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے تو سنو، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو، تمہارے کچھ کام بھی نہیں آئے گی. تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام بھی نہیں آئے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.